بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ اور اس کا عذاب۔ فرمایا جس طرح جنت کے متعلق قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعلیٰ درجے کی ایسی لذتیں اور راحتیں ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لذتوں اور راحتوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور پھر وہ سب ابدی اور غیر فانی ہیں، عارضی بھی نہیں ہیں اور فنا ہونے والی بھی نہیں ہیں۔ فرمایا اسی طرح دوزخ کے متعلق قرآن اور حدیث میں جو کچھ بتلایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایسی تکلیف اور ایسے دکھ ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دکھوں اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ سے جنت کی عیش اور راحت، دوزخ کے دکھ اور عذاب کا جو تصور اور جو نقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے وہ بھی اصل حقیقت سے بہت ناقص اور کمتر ہے، اور یہ اس لیے کہ ہماری زبان کے سارے الفاظ ہماری اسی دنیا کی چیزوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ مثلا سیب یا انگور کے لفظوں سے ہمارا ذہن بس اسی قسم کے سیبوں یا انگوروں کی طرف جا سکتا ہے جن کو ہم نے دیکھا اور چکھا ہے۔ ہم جنت کے ان سیبوں اور انگوروں کی اصل حقیقت اور کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں جو اپنی خوبیوں میں یہاں کے سیبوں اور انگوروں سے ہزاروں درجہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے، اور جن کا کوئی نمونہ ہم نے یہاں نہیں دیکھا۔ اسی طرح مثلا سانپ اور بچھو کے لفظ سے ہمارا ذہن اسی قسم کے سانپوں اور بچھو کی طرف جا سکتا ہے جو ہم نے اس دنیا میں دیکھے ہیں، اور دوزخ کے ان سانپوں اور بچھوں کا پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں کیسے آ سکتا ہے جو اپنی جسامت اور خوفناکی اور زہریلے پن میں یہاں کے ان سانپوں اور بچھوں سے ہزاروں درجہ بڑھے ہوئے ہوں گے، اور کبھی ہم نے ان کی تصویر تک نہیں دیکھی۔ بہرحال قرآن اور حدیث کے الفاظ سے بھی جنت اور دوزخ کی چیزوں کی اصل حقیقت کو ہم یہاں پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے، بس وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ جنت کے عیش اور راحت کے بارے میں اور جو کچھ ہم نے جانا اور سمجھا تھا ہمارا وہ علم بڑا ہی ناقص تھا، اور جنت میں کیا ہے تو اس سے ہزاروں درجہ عیش اور راحت ہے، اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کے بارے میں جو کچھ ہم نے سمجھا تھا اصل حقیقت کے مقابلے میں وہ بھی بہت ہی ناقص تھا، اور یہاں تو ہمارے سمجھے ہوئے ہزاروں گنا زیادہ دکھ اور عذاب ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے جنت کے بیان میں بتلایا جا چکا ہے، اور دوزخ اور جنت کے متعلق جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں پر پیش آنے والا ہے اس کو ہم یہاں پوری طرح سمجھ لیں اور جان بھی لیں، اور وہاں کے حالات کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے آ جائے، بلکہ اس بیان کا اصل مقصد تبشیر ہے، یعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف دلا کر اللہ کی رضا والی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے والی زندگی پر اللہ کے بندوں کو آمادہ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو لانا ہے، اور اس مقصد کے لیے جنت اور دوزخ سے متعلق قرآن اور حدیث کا یہ بیان بالکل کافی ہے۔ پس اسی سلسلے کے آیات اور احادیث پر غور کرتے وقت ہمیں اسی خاص مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزءا من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت لکافیۃ، قال فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا کلہن مثل حرھا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ کیا فرمایا؟ یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجہ کی حرارت اور آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ اس دنیا کی آگ کی قسموں میں بھی درجہ حرارت میں بعض سے بہت بڑی ہوئی ہیں۔ مثلا بعض لکڑی کی آگ ہے اور بعض گھاس والی آگ ہے، مختلف ہیں۔ مثلا پتھر کے کوئلے کی بھی آگ میں لکڑی کی آگ بھی ہے، مقابلے میں بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے، اور جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ درجہ حرارت میں ان سے بدرجہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اب تو آلات سے معلوم کرنا بھی آسان ہو گیا ہے کہ ایک آگ دوسری آگ کے مقابلے میں کتنے درجہ کم یا زیادہ گرم ہے۔ پس اب حدیث کے اس مضمون کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 درجہ زیادہ حرارت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کئی بار شرح حدیث کے اس سلسلے میں بتلایا گیا ہے کہ عربی زبان میں ایسے موقعوں پر 70 کا عدد کسی چیز کی صرف زیادتی اور کثرت ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں بھی یہ عادت اسی محاورے کے مطابق استعمال کیا گیا ہو۔ اس صورت میں حدیث کا حاصل یہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ اپنی گرمی اور جلانے کی صفت میں دنیا کی آگ سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ واللہ عالم۔ آگے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزخ کی آگ کا یہ حال بیان فرمایا تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی آگ کی حرارت ہی کافی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ واضح لفظوں میں پھر پہلے ہی مضمون کو دہرایا، اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دیا۔ غالباً اس طریق جواب سے آپ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ہمیں اللہ کے افعال اور اس کے فیصلوں کے بارے میں ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کچھ وہ کرے گا وہی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔